آپریشن گرینڈ سلیم کی وجہ سے انڈین آرمی پہ بھرپور دباؤ تھا، خصوصاً اخنور کے علاقے میں، کیونکہ وہاں پہ اس کو بھرپور پسپائی ہو رہی تھی اور ایک بہت زیادہ دباؤ کی کیفیت تھی انڈین آرمی پہ. تو چنانچہ انڈین آرمی کی قیادت کو ایک نئی ترکیب سوجی، جس کے تحت وہ بیسیکلی اپنی آرمی پہ پریشر کم کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ انگیج تھی پاکستان آرمی کے ساتھ اخنور میں اور آزاد کشمیر کے علاقے میں. اسی وجہ سے ہندوستان نے 6 ستمبر کو مغربی محاذ پر بین الاقوامی سرحد کو عبور کیا. دوسری جنگ عظیم کے تجربہ کار ویٹرن میجر جنرل نرنجن پرساد کے متحد ہندوستانی فوج کی 15ویں انفینٹری ڈویژن نے BRB کینال کے مغربی کنارے کے قریب پاکستان پر حملہ کر دیا. یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک سرحد تھی. ویورز، یہاں پہ برکی کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہوگا. برکی ایک ایسا گاؤں ہے جو پنجاب بھارت کی سرحد کے قریب لاہور کے جنوب مشرقی میں واقع ہے اور BRB کینال کے پل سے لاہور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس جنگ میں ہندوستانی فوج کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان نے بھرپور طریقے سے جواب دیا. خود جنرل نرنجن پرساد پر بھی پاک فوج نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی گاڑی کو چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور انہیں بہت ہی زیادہ شرمندگی اور جھگ ہسائی اٹھانی پڑی. نرنجن پرساد کی زیادہ تر فوج یا تو ماری جا چکی تھی یا پاکستانی فوج کے حملے کی وجہ سے بھاگ چکی تھی. خود نرنجن پرساد جو اپنی گاڑی کو چھوڑ کے بھاگے، ایک پاس علاقے میں جا چھپے، جہاں پہ انہوں نے اپنے کندھے کے بیجز تک اتار دیے تاکہ پکڑے جانے پہ کہ پاکستان آرمی کو یہ نہ لگے کہ وہ کوئی سینئر جنرل ہیں انڈین آرمی کے. بھارتی فوج نے پاکستان کے اوپر ایک اور حملے کرنے کی دوبارہ سے کوشش کی. چنانچہ بھارتی فوج کی جانب سے لاہور کے بالکل مشرق میں برکی گاؤں میں پل کے اوپر سے BRB کینال کو پار کرنے کی ایک دوسری کوشش کی گئی. پاکستانی فوجی کمپنی کے سرکردہ میجر عزیز بھٹی کو برکی کے علاقے کے قریب BRB کینال کی اگلی پوزیشنوں پر تعینات کیا گیا تھا، جو پاکستان کے پنجاب کے ضلع لاہور کے نواں میں آتا ہے. 10 سے 7 ستمبر کے درمیان ہندوستانی فوج کے ساتھ باضابطہ جنگ ہوئی. میجر عزیز بھٹی کے متحد فوجی کمپنیوں نے 7 اور 8 ستمبر 1965 کی رات کے درمیان ہندوستانی فوج کے ساتھ ایک بھرپور جنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ بھی ہوا اور یہ لڑائی اگلے 3 دن تک جاری رہی، باوجود اس کے کہ بھارتی فوج کی تعداد 5 گنا زیادہ تھی. برکی سیکٹر کا دفاع پاکستان فوج نے بھرپور طریقے سے کیا اور پاکستان فوج کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ ہندوستانی فوج کو لاہور پہ قبضہ کرنے کا اپنا منصوبہ ترک کرنا پڑا. میجر عزیز بھٹی کو لاہور میں ان کے اہل خانہ سے ملنے اور آرام کرنے کی پیشکش بھی کی گئی تھی، لیکن میجر بھٹی نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے کہا کہ مجھے واپس جانے کا حکم نہ دیں، میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں اپنے پیارے وطن کے دفاع میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا. میجر عزیز بھٹی خندقیں کھودنے اور اپنی فوج کو پوزیشن کرنے میں مصروف تھے. آپ اکثر اپنی خندق سے باہر نکل آتے، اپنے مورچے سے باہر آ جاتے اور خود دشمن کی موومنٹ کا مشاہدہ کرتے اور اپنی یونٹ کو سمجھاتے کہ دشمن کس طرف موومنٹ کر رہا ہے، کیا پوزیشن لیے ہوئے ہے اور اس پہ اگلا توپ کا وار کب اور کہاں کرنا ہے. اور ہمیشہ آپ دشمن کے ناپاک عزائم سے بلا شبہ گھبرائے بغیر خود اس سب معاملے کی مانیٹرنگ کرتے. 10 ستمبر 1965 کو جب میجر عزیز بھٹی اپنی خندق سے اپنے مورچے سے باہر نکل کے دشمن کی پوزیشن کا جائزہ لے رہے تھے اور اس کے باوجود کہ ان کو آرمی سارجنٹ نے کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور یوں دشمن کے سامنے ایکسپوز نہ کریں، میجر عزیز بھٹی نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسی طرح وہ دشمن کی پوزیشنز کا معائنہ کر رہے تھے تو ایک دشمن کی توپ کا گولہ آ کے ان کو سینے پہ آ لگا
جس کی وجہ سے ان کی موقع پہ شہادت ہو گئی۔ میجر عزیز بھٹی شہید، جو اپنی بہادری اور دلیری کی وجہ سے دشمن کی فوج کو پسپا کرنے میں کامیاب رہے اور ان کے لاہور پہ قبضے کے خواب کو چکنا چور کر گئے تھے، بالآخر اس فانی دنیا سے رخصت کر گئے۔ میجر عزیز بھٹی کی وفات کے وقت ان کی عمر 37 برس تھی۔ دوسری جانب پاکستانی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہندوستانی فوج سے کیم کرن کے علاقے کو چھین لیا اور اس پہ قابض ہو گئی۔ جواب میں ہندوستانی فوج نے بیدیاں اور اس کے ملحقہ دیہاتوں پر ناکام حملے کیے اور پاکستان کی توجہ کیم کرن سے ہٹانے کی کوشش کی۔ لاہور پہ حملہ کرنے والی بھارتی فوج 1st انفینٹری ڈویژن اور 3 ٹینک ریجیمنٹس پر مشتمل تھی۔ وہ BRB کینال کو کراس کر کے لاہور پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، لاہور کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے، جبکہ جو پل اس BRB کینال پہ موجود تھے وہ پاکستان فوج کے قبضے میں تھے اور اس پہ پاکستانی فوج کا اثر و رسوخ تھا۔ چنانچہ جن برجز کو پاکستان آرمی ڈیفینڈ کر سکتی تھی اس کو ڈیفینڈ کیا گیا، اور جن کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا ان پلوں کو پاکستانی فوج نے اڑانا شروع کر دیا۔ ویورز، اس میں ایک برکی کا بھی پل موجود تھا جس کو پاکستان فوج نے اڑا دیا، اور یوں مزید بھارتی فوج کی پیش قدمی کو روک دیا گیا۔ تاہم انڈین جاٹ ریجمنٹ کی ایک یونٹ 3 جاٹ نے BRB کینال کو عبور کیا اور باٹا پور شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی دن پاک فضائیہ کے سیبرز کے تعاون سے بختر بند ڈویژن یعنی کہ آرمڈ ڈویژن اور انفینٹری ڈویژن پر مشتمل ایک جوابی کارروائی کی گئی، جس کے تحت ہندوستانی 15ویں ڈویژن کو اپنے ابتدائی نقطۂ آغاز کی طرف پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 3 جاٹ کو زبردست جانی نقصان ہوا اور ان کی گولہ بارود اور گاڑیوں کے ذخائر مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ اعلیٰ ہندوستانی کمانڈر اپنی ناکامیوں کی وجہ سے اور مستقل ناکامیوں کی وجہ سے اس قدر افسردہ تھے کہ انہیں 3 جاٹ کے باٹا پور پر قبضہ کرنے کی کوئی اطلاع نہیں تھی، اور اسی وجہ سے وہ مزید فوج وہاں پہ نہ بھیج سکے اور یوں کوئی ری انفورسمنٹ جاٹ 3 کے لیے نہ جا سکی۔ اس کی وجہ سے ہندوستانی 3 جاٹ کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور سرنڈر کرنا پڑا یا ہندوستان کی طرف واپس بھاگنا پڑا۔ 8 ستمبر 1965 کو 5 مراٹھا لائٹ انفینٹری کی ایک کمپنی کو مونا باؤ میں راجستھان کی آرمڈ کانسٹیبلری RAC چوکی کو ری انفورس کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ مونا باؤ جودھ پور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اہم علاقہ تھا۔ انڈین آرمی کا مشن اس پوسٹ کی حفاظت کرنا تھا اور پاکستانی فوج کو اس پوسٹ پر قبضہ کرنے سے روکنا تھا۔ ویورز، لیکن اس مونا باؤ، جسے مراٹھا ہل بھی کہا جاتا تھا، پہ پاکستانی فوج کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ ہندوستانی کمپنی اس کو 12 گھنٹے تک بھی ڈیفینڈ کرنے میں ناکام رہی اور 12 گھنٹے کے اندر اندر اس کو پسپائی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک فضائیہ نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا اور شدید بمباری کی۔ گوڈرا روڈ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہندوستانی فوجیوں کو لے کر آنے والی اور ان کا گولہ بارود دے کے آنے والی ایک ریلوے ٹرین کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ 10 ستمبر کو پاک فوج نے مونا باؤ کو فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ویورز، اسی دوران 9 ستمبر کو چوئنٹا کے مقام پر ایک تاریخی جنگ ہوئی جو آج تک دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ کے طور پہ جانا جاتی ہے۔ اس جنگ میں ہندوستان کا پہلا آرمڈ ڈویژن، جو کہ پرائڈ آف انڈیا یعنی کہ ہندوستان کا فخر بھی کہلایا جاتا تھا، نے حصہ لیا، اور اس کا مقصد سیالکوٹ پہ حملہ کرنا تھا اور سیالکوٹ شہر پہ قبضہ کرنا تھا۔ اس انڈین 1st آرمڈ ڈویژن نے، جو کہ 500 ٹینکوں پہ مشتمل تھا، خود کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا اور پیش قدمی کرنی شروع کر دی۔ تاہم پاکستان کی 6th آرمڈ ڈویژن، جو کہ موقع پہ دفاع کے لیے موجود تھی،
لیکن تعداد میں بہت کم، اور کہا جاتا ہے کہ تعداد میں ہندوستانی فوج سے 5 گنا کم تھی، نے چونڈا کا بھرپور دفاع کیا اور ایک ایسی تاریخی جنگ لڑی جس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، اور جس کو آج بھی ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کیسے چونڈا کے محاذ پہ بھارت کو ایک ذلت آمیز شکست سے ہمکنار ہونا پڑا، اور پاکستان نے ایک تاریخی فتح حاصل کی جس میں ہندوستان کے 500 کے قریب ٹینک تباہ ہو گئے، اور ہندوستانی فوجیوں کو یا تو جان گنوانی پڑی یا ان کو واپس سرنڈر کر کے بھاگنا پڑا۔ ویورز، چونڈا میں شکست کے بعد انڈین آرمی کا مورائل بالکل گر چکا تھا، کیونکہ یہاں پہ ان کو بہت زیادہ بڑی تعداد میں فوجیوں کی جانیں بھی گنوانی پڑی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 500 کے قریب ٹینک تباہ ہو گئے تھے، اور ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، اور مزید پاکستان فوج کے ساتھ جنگ کرنے کی ان میں ہمت باقی نہ رہی تھی، اور چنانچہ پاکستانی فوج ان پہ مکمل طور پہ غالب ہو چکی تھی۔ یہ چونڈا کی جیت پوری انٹرنیشنل میڈیا میں بہت بھرپور طریقے سے دکھائی گئی، اور اس کو ایک بھرپور میڈیا کوریج ملی۔ یہ ایک کارنامہ اس وقت کے بین الاقوامی میڈیا میں بڑے پیمانے پر شائع ہوا۔ اس فتح کے بعد پاکستان فوج نے آپریشن وائنڈ اپ کا آغاز کیا، جس کے تحت پاکستان کی فرسٹ آرمرڈ ڈویژن آگے کی طرف بڑھی اور کیم کرن کا علاقہ جو کہ بھارتی علاقہ تھا پہ قبضہ کر لیا اور اسے اپنے کنٹرول میں لے آئے۔ تاہم اس سے آگے فرسٹ آرمرڈ ڈویژن نہ بڑھ سکی، اور کیم کرن کے علاقے پہ آ کے پاکستان کی فرسٹ آرمرڈ ڈویژن کو رکنا پڑا۔ ویورز، دوسری جانب راجستھان سیکٹر میں جنگ 8 ستمبر کو شروع ہوئی۔ ابتدا میں پاکستان ڈیزرٹ فورس اور ہور ملیشیا جو پیر پگاڑا کے پیروکار تھے کو ایک دفاعی کردار دیا گیا، ایک ایسا کردار جو ان کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا اور موزوں تھا۔ پیر پگاڑا کے ہور خطے اور مقامی علاقے سے واقف تھے، اور انہوں نے بہت ساری صحرائی جنگی مہارت حاصل کر رکھی تھی جو ان کے مخالفین یعنی کہ ہندوستانی فوج کے پاس نہ تھی۔ پیر پگاڑا کے جہاں باز ہور نہ صرف ڈیزرٹ وارفیئر کے بہت ایکسپرٹ تھے، بلکہ وہ اس ٹیرین کو، اس علاقے کو بہت بہتر طریقے سے جانتے تھے۔ ابتدا میں ہی انہوں نے ہندوستانی فوج کی سندھ میں داخل ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور ان پہ مسلسل حملے کیے، جس کی وجہ سے کئی بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے اور ان کا بھرپور جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ہوروں کو ایل او سی پہ بھی بھارتی فوج پہ حملہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے انہوں نے بھرپور طریقے سے سر انجام دیا، اور اکثر اونٹوں پہ سوار ہو کے ہور ان پہ حملہ کیا کرتے، اور بھارتی فوج کو بھرپور پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اس جنگ میں مزید پیش رفت ہوئی تو ہوروں کے اور ڈیزرٹ فورس کے حملے مزید تیز ہو گئے، جس کی وجہ سے ہندوستانی فوج کو مزید پسپائی اٹھانی پڑی، اور بالآخر ہور اور ڈیزرٹ فورس نے راجستھان جو کہ ہندوستان کے اندر واقع تھا کہ کئی دیہاتوں پر قبضہ کر لیا۔ بھارتی فوج کو کیونکہ بہت زیادہ پسپائی ہوئی تھی اور پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط تھی اس جنگ میں، تو لہٰذا بھارت کو ایک نئی مکاری سوجی، کیونکہ سائملٹینسلی یو این میں بھی بات چیت چل رہی تھی، مختلف ممالک کی طرف سے پریشر بھی تھا کہ آپ جنگ بندی کریں اور آپس کے معاملات کو آپ پیسفلی سلجھائیں۔ تو چنانچہ یو این میں قرارداد پاس ہو گئی کہ جنگ بندی ہوگی 22 سپتمبر 7 بجے، جبکہ بھارت نے ایک چالاکی کا کھیل کھیلتے ہوئے 22 سپتمبر 7 بجے کے بجائے یہ ریکویسٹ کی کہ جنگ بندی کی تاریخ 23 سپتمبر صبح 3:30 بجے کر دی جائے، اور اس کے پیچھے بھارت کی ایک بہت بڑی گھرونی چال بھی شامل تھی۔ بھارت کیونکہ بہت زیادہ علاقہ اس جنگ میں پاکستان کے خلاف لوز کر چکا تھا اور اس کو بہت پسپائی ہوئی تھی، تو بھارت کو اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ پاکستانی علاقہ چاہیے تھا جسے وہ بعد میں بارگیننگ کے طور پہ یوز کر سکے۔ چنانچہ بھارت نے
اس کنفیوژن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جنگ بندی کی تاریخ اور ٹائم کون سا ہے کی بیسس پہ ڈوگرائی پہ حملہ کر دیا. ڈوگرائی پاکستانی علاقہ تھا اور اس پہ جب حملہ کیا گیا تو پاکستان 10 ڈویژن کے کمانڈر میجر جنرل سرفراز کو اس چیز کا علم نہ تھا کہ جنگ بندی ابھی تک نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ بندی دن 12 بجے ہو چکی ہے. چنانچہ ڈوگرائی کا دفاع کرنے کے لیے پاکستانی فوج اس تعداد میں موجود نہ تھی اور ڈوگرائی پہ بھارتی فوج کا قبضہ ہو گیا، اور یوں بھارت نے اپنی فیس سیونگ کے لیے ڈوگرائی کا علاقہ حاصل کر لیا، جسے اس نے بعد میں تاشقند میں اپنی بارگیننگ ٹول کے طور پر یوز کیا. ویورز، اگر 1965 کی جنگ کا موازنہ کیا جائے تو اس میں پاکستانی فوج کو واضح برتری حاصل تھی اور پاکستان آرمی کا واضح طور پہ ایک اپر ہینڈ تھا. اگر اسٹیٹسٹکلی دیکھا جائے تو ہندوستانی فوج کے 30 سے 35 ہزار کے قریب فوجی اس جنگ میں جاں بحق ہوئے اور انہیں بہت بھاری نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس میں ان کے ٹینک تباہ ہوئے اور ان کے ہوائی جہاز بھی تباہ ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستانی فوج کے صرف 3,000 فوجی شہید ہوئے. ہندوستانی فوج نے 300 کلومیٹر کے رقبے پر قبضہ کیا، جبکہ پاکستان نے 1600 مربع میل کلومیٹر کے علاقے پہ قبضہ کیا. یوں پاکستان کے پاس واضح طور پہ ایک اپر ہینڈ اس جنگ میں موجود تھا. تاہم بھارت کی چالاکی اور مکاری کی وجہ سے پاکستان کو ڈوگرائی کا علاقہ جنگ بندی سے چند گھنٹے پہلے کھونا پڑا. ڈیئر ویورز، اگر بات ہو 1965 کی انڈو پاک وار کی اور اگر ہم پاکستان ایئر فورس کی کاوشوں کو اور ان کی بریلینس کو ہائی لائٹ نہ کریں تو شاید بات نامکمل رہ جائے گی. سرگودا کے مقام پہ ایم عالم نے 5 بھارتی ہنٹر ہتھیاروں کو صرف 1 منٹ میں مار گرایا، اور یہ مارکہ انہوں نے 7 ستمبر 1965 میں سر انجام دیا، جب بھارتی ایئر فورس نے سرگودا ایئر بیس پہ حملہ کی کوشش کی، جس حملے کی کوشش کو نہ صرف ناکام بنایا گیا بلکہ دشمن کو ایک منہ توڑ جواب دیا گیا. یہ آج تک ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، کیونکہ جس مہارت کے ساتھ ایم عالم نے 5 انڈین ہنٹر ہتھیاروں کو مار گرایا صرف 1 منٹ کے وقفے کے اندر، ایسی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی ہے. ساتھ میں فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین کی کارکردگی کو بھی ہم ہائی لائٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ انہوں نے تنے تنہا 6 انڈین ہنٹر ہتھیاروں کا مقابلہ کیا اور 6 ستمبر 1965 کو 2 بھارتی ہنٹر ہتھیارے مار گرائے، جبکہ ان کا جہاز برے طریقے سے ڈیمیج ہو چکا تھا. لیکن انہوں نے واپس جانے سے انکار کیا اور پیراشوٹ پہن کے جہاز سے اترنے سے بھی انکار کیا اور شہادت کو خوشی خوشی گلے لگایا، اور یوں ان کا یہ مارکہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے. اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی نے بھی بہت بہادری کا مظاہرہ کیا. سرفراز احمد رفیقی 3 F-86 سیبر طیاروں کے فارمیشن کو لیڈ کر رہے تھے جب انہیں 10 بھارتی ہنٹر ہتھیاروں نے انٹرسیپٹ کیا. آپ نے نہ صرف 2 بھارتی ہنٹر ہتھیارے مار گرائے بلکہ تیسری کو ہٹ کر دیا، اور جب یہ وہ ایکشن میں مصروف تھے تو ان کے جہاز کی کچھ گنز جیم ہو گئیں. ساتھ والے ان کے جہاز نے ان کو کہا، پائلٹ نے کہا کہ آپ کیوں نہیں واپس ریٹریٹ کر جاتے، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے اپنے نمبر 2 کو کہا کہ آپ اس آپریشن کو جاری رکھیں اور اس کو اس کے حتمی انجام تک پہنچائیں. بالآخر آپ کو شہادت نصیب ہوئی اور آپ کا جہاز گر گیا، اور آج تک آپ کے اس بہادری کے کارنامے کو یاد رکھا جاتا ہے. اس میں اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کا بھی نام نمایاں آتا ہے، جنہوں نے لاہور میں BRB کینال کو
بہت بہادری کے ساتھ، بہت دلیری کے ساتھ ڈیفینڈ کیا. جب ہندوستانی فوج لاہور پہ قبضے کے لیے دوڑ رہی تھی تو آپ نے نہ صرف زمینی پاکستان آرمی کی فوج کو سپورٹ دی بلکہ اپنی 6 جہازوں کی فارمیشن کے ساتھ، جو آپ کے پاس سیبر کے F-86 طیارے تھے، ان کے ساتھ ان کی پوزیشنز کو ہٹ کیا، بلکہ آپ نے ساتھ میں انڈین ٹینکس کو اور ان کے ایمونیشن کو بہت بھاری نقصان پہنچایا. اور یوں قصور اور لاہور کی طرف انڈین آرمی کا مارچ کرنے کا منصوبہ چکنا چور ہو گیا. پاکستان ایئر فورس نے پاکستان آرمی کی بھرپور مدد کی اور نہ صرف ہندوستانی علاقے کیم کرن، چمب اور راجستھان کے اندر جا کے ہندوستانی فوج پہ اور ان کی ایئر فورس پہ حملے کیے، ان کے جہاز تباہ کیے، بلکہ ایک راہ وار کی پاکستان فوج کے لیے کہ وہ ان علاقوں پہ زمینی قبضہ قائم کر سکیں. اگر اوور آل دیکھا جائے تو اس پوری جنگ میں پی اے ایف نے 104 انڈین ایئر فورس کے طیارے مار گرائے، جن میں سے 70 اور مزید جہاز بھی ہیں جن کو کہ نائٹ بامبنگز میں، یعنی کہ رات میں جو آپریشنز ہوتے تھے ان کے دوران ایئر بیسز پہ اڑا دیا گیا. ٹوٹل 174 جہازوں کو پی ایف تباہ کرنے میں کامیاب ہوئی. اور یوں پی ایف کو ایک واضح برتری اور ایک واضح فوقیت میسر تھی انڈین ایئر فورس پر سے. اور اس بات کا تذکرہ خود انڈین ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ پی سی لال کرتے ہیں، جو کہ اس وقت وائس چیف آف ایئر اسٹاف تھے جب یہ جنگ ہو رہی تھی 1965 میں. اور انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی کا آپس کا کوآرڈینیشن بہت کمزور تھا پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اور یقیناً یہ ایک پاکستان ایئر فورس کی کامیابی تھی. ایک اور جگہ ایک اور ایکس انڈین ایئر مارشل بھارت کمار، جو کہ انڈو پاک وار میں 1965 میں جنگ میں حصہ لے رہے تھے، اپنی کتاب ڈیولز آف دی ہمالین ایگل میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک پہلی جنگ تھی جو کہ پاکستان اور بھارت کے مابین ایریل محاذ پر لڑی گئی، اور بھارت کو ایک واضح فوقیت حاصل تھی، ایک واضح برتری حاصل تھی پاکستان پر سے، کیونکہ بھارت کے پاس 28 کمبیٹ اسکواڈرنز تھے جبکہ پاکستان ایئر فورس کے پاس صرف 11 کمبیٹ اسکواڈرنز تھے. اور ساتھ میں انڈین ایئر فورس کے پاس تعداد بھی زیادہ تھی جہازوں کی، لیکن البتہ وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو انڈین ایئر فورس کے پاس ہوائی جہاز تھے وہ اس کیپیبلٹی کے نہیں تھے جس کیپیبلٹی کی ٹیکنالوجی اور ہوائی جہاز پاکستان کے پاس تھے. اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ undoubtedly in the air war between IAF and PAF the PAF emerged as victorious. یعنی کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1965 کی وار میں پاکستان ایئر فورس کو فتح نصیب ہوئی جبکہ آئی ایف کا مقدر شکست بنی. سمندری محاذ پہ بھی پاکستان کو بہت کامیابی حاصل ہوئی اور اس میں پاکستان نیوی کی کاوشیں اور بہادری کی مثال کہیں نہیں ملتی. 7 ستمبر کی رات کو پاکستان نیوی نے بھارت کی مغربی ساحل پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا. اس کے لیے دوارکا کے شہر کو چنا گیا جو کہ کراچی پورٹ سے 200 کلومیٹر دوری کے فاصلے پہ تھا. اس پلان کے تحت دوارکا میں جو انڈین آرمی کا ایک ریڈار موجود تھا جو کہ ان کی ایئر فورس کے بامبرز کو گائیڈ کرتا تھا، اس ریڈار سسٹم کو تباہ کرنا تھا. اور ساتھ میں PNS غازی جو کہ پاکستان نیوی کی ایک سب مرین تھی، اس کے لیے ایک راہ ہموار کرنی تھی کہ کسی طریقے سے بھارتی شپس کو جو کہ ممبئی کے پورٹ پہ موجود تھے ان کو کسی طریقے سے سمندر کی طرف دھکیلا جائے، لایا جائے اور پھر ان کا شکار PNS غازی کے تھرو کیا جائے. اس مقصد کے لیے 7 شپس کی ایک فلیٹ تیار کی گئی جس میں PNS بابر، PNS خیبر، PNS بدر، PNS جہانگیر، PNS عالمگیر، PNS شاہ جہاں اور PNS ٹیپو سلطان شامل تھے. اور 7 ستمبر کی رات کو انہیں دوارکا کی طرف روانہ کر دیا گیا.
پلان کے مطابق انہوں نے وہاں پہ جا کے بمبارڈمنٹ شروع کر دی، سخت گولہ باری کی، جس کا مقابلہ بھارتی جہاز نہ کر سکے، اور اکثر جہاز جو ہیں وہ عملہ خالی کر کے بھاگ گیا اور آگے کی طرف ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اور جو ڈوارکا پہ موجود ریڈار سسٹم تھا اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا، اور وہ کسی بھی طرح سے کام کرنا رہا اور ٹوٹلی نکارا ہو گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں انڈین آرمی، انڈین نیوی کا اور اوور آل انڈین پبلک کا مورائل ٹوٹلی ڈی مورلائز ہو گیا، کیونکہ انڈین نیوی پاکستان نیوی کا بالکل مقابلہ نہ کر سکی، اور ان میں اتنی جرت بھی نہ پیدا ہوئی کہ یہ آگے کی طرف موومنٹ کریں اور حرکت کریں اور کوئی حملہ ہی کر دیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا خوف تھا کہ سمندر کی نچلی سطح میں PNS غازی ان کا انتظار کر رہی ہے، اور جو سب مرین غازی ہے وہ انہیں تہس نہس کر دے گی، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ ایک جگ ہسائی اٹھانی پڑی، اور ایک یہ عبرتناک شکست تھی ہندوستانی نیوی کے لیے، اور اس کا انہیں بہت زیادہ نقصان بھی ہوا، کیونکہ یہ بالکل بھی اس کا کوئی جواب نہ دے سکے اور ٹوٹلی ڈیمورلائز ہو گئی پاکستان نیوی کے سامنے انڈین نیوی۔ ایک طرف بھارتی شپس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور کئی جہاز ان کے ناکارہ ہو گئے، دوسری طرف ان کا دوارکا کا قیمتی ترین ریڈار سسٹم تباہ ہو چکا تھا، اور انڈین پارلیمنٹ میں بھی یہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ کیوں نہیں آگے پاکستان پہ جوابی حملہ کیا گیا، پاکستان نیوی کو کیوں نہیں میسر جواب دیا گیا، اور کیوں آگے کی طرف انڈین نیوی کے شپس نے ایڈوانسمنٹ کی، اور یہ بات ان کی میڈیا میں اور ہر طرف اٹھائی جا رہی تھی۔ اور آج بھی ہم اسی فتح کی خوشی میں نیول ڈے مناتے ہیں کہ جو پاکستان نیوی نے مارکا مارا تھا دوارکا کے مقام پہ، جس کی وجہ سے بھارت کو ایک عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ ویورز، یوں اگر دیکھا جائے تو 1965 کی وار کا اگر موازنہ کیا جائے تو پاکستان کو زمینی، فضائی اور سمندری محاذوں پہ بھرپور کامیابی نصیب ہوئی، اور اس کے مقابلے میں بھارت کو مکمل شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور ذلت امیز شکست اٹھانے کے بعد بھارت نے صرف ایک چلاکی کھیلی، جب سیز فائر سے 6-7 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک چلاکی سے اور مکاری سے ڈوگرائی کے علاقے پہ قبضہ کیا۔ باقی اس کے علاوہ بھارت کے پاس اس جنگ میں کچھ بھی نہ آ سکا سوائے رسوائی کے اور ذلت کے۔ اس کے بعد ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تاشقند معاہدے کے بارے میں بتائیں گے کہ تاشقند معاہدہ کیا تھا اور اس کے کیا سیاسی اثرات مرتب ہوئے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا۔